بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ آیا قرآن کے حروف ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ بے معنی الفاظ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کون سی ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور اس کے ساتھ میں دلیل آپ کو بتاؤں گی۔ جواب تو یہ ہے کہ یہ قرآن ہی کے حروف ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ کسی کلام کا بیلنس بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں ڈالے، یہ کسی شاعر نے اپنی طرف سے نہیں ڈالے کہ کلام کا حسن بڑھ جائے، جیسا عربی کلام میں ایک طریقہ تھا کہ اس طرح کے حروف ڈال کے کلام کا بیلنس برابر کیا جاتا تھا اور اسے متوازن بنایا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن ہی کے حروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم 3 الگ الگ حروف ہیں، تو تلاوت کا ثواب جو ہے یہ 30 نیکیاں ملے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ الف لام میم الگ الگ حروف ہیں، یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اس سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی کے حروف ہیں۔ اب مسلمانوں نے حروف پکڑ لیے ہیں کہ ہا کہاں سے آئے گا اور قا کہاں سے نکلے گا۔ یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے کہ کون کون قرآن سے بے پرواہ رہا ہے۔ تو دیکھیں، حروف میں پڑھنے سے پہلے اور لوح قرآنی جیسی شکلیں اپنے سامنے رکھنے سے پہلے، اور الف لام میم، الف لام را، قاف ہا یا صاد، اس طرح کے ایک لوح قرآنی لوگ بنا کے رکھ لیتے ہیں نا کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں اور یہ قرآن کے ادب کے منافی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس سے مخلوق کی عاجزی ثابت کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظیم ترین صورت ایسے حروف سے شروع کرتا ہے جن کا مطلب کسی کو نہیں پتہ، اور قیامت تک کسی کو نہیں پتہ ہوگا، صرف اللہ کو اس کا مطلب پتہ ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ نہ نبی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی بابا، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے، تو اللہ کے کلام میں ایسی باتیں موجود ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب ہمارے لیے دنیا میں کھولا ہوا ہے۔ الف لام میم کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک جو ہے یہ عربی میں ایک اشارے کا کلمہ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ، وہ، وہاں، اس طرح ذالک قریب کا اشارہ ہے۔ جیسے کوئی چیز میرے قریب پڑی ہوئی ہو، جیسے میں اس پین کو کہوں یا میرے سامنے میرا رجسٹر پڑا ہوا ہے تو میں کہوں ذالک، یہ، تو قریب کے اشارے میں اللہ کہتا ہے قریب ہی تو پڑی ہوئی ہے یہ کتاب، اتنے قریب تمہارے پڑی ہوئی ہے، تمہاری میزوں پر، تمہارے شیلفوں میں، تمہارے موبائل فونز میں، چلیں اور تو سب چھوڑ دیں، تم لوگوں کے سیل فون جو ہیں، تمہارے اسمارٹ فون جو ہیں، حتیٰ کہ جو اسمارٹ فون نہیں بھی ہیں، جو نان اسمارٹ فون ہیں، ان میں سے بھی قرآن سنا جا سکتا ہے۔ پورے کا پورا قرآن ایک چھوٹی سی چپ میں ڈال کے ان فونوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، ٹی وی پہ بھی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ الکتاب، دا بک، یہ وہ خاص کتاب ہے، یہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور کاتبہ، کاف تے بے کا ایک مطلب عربی میں فرض بھی ہے۔ کتب علیکم الصیام، لکھے گئے ہیں تم پر روزے، تو کتاب جو ہے اس کا مطلب ہے فرض۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو اصول میں پڑھا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، یہ وہ ذات ہے جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ ہاں، تو اللہ قرآن کو شروع کرتے ہوئے کہتا ہے ذالک الکتاب، اور یہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا البقرہ کی، کہ جہاں پہ ہم سورہ الفاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ جس طرح قرآن توحید کو بیان کرتا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ ذالک کا اشارہ اس چیز کو ہوتا ہے
جس سے حاضہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حاضل قرآن، یہ بھی قرآن میں آیا ہے نا. لیکن ذالک جو ہے، جو چیز معلوم اور نظر آتی ہے اس کے لیے حاضہ استعمال ہوتا ہے. حاضہ رجل، یہ مرد، حاضہ امرأت، یہ ایک عورت. لیکن حاضہ جو ہے وہ حاضر اور معلوم کے لیے، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا اشارہ ہے. ذالک جو ہے کبھی کبھی وہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذالک الیوم، یہ ایک دن ہے. تو ذالک الکتاب، ابھی پوری کتاب نظر نہیں آ رہی ہے اور ابھی پوری کتاب معلوم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اشارہ یہ کر رہا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، توجہ دو اس کو، غور کرو، اور یہ کتاب فرض بھی ہے. تو جس طرح ذالک عالم الغیب، تو ذالک عالم الغیب اللہ کے لیے ہے، تو یہ اشارہ ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے لیے حاضہ تو نہیں، حاضہ نہیں کہا جا سکتا، جو نظر آ رہا ہے، جو معلوم ہے. لیکن ذالک کا جو صیغہ ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ یہاں پہ شروع میں یہی کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ جب ہم نے دعا کی تھی الفاتحہ میں تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دے اس سیدھے راستے کی. المستقیم، سیدھا راستہ، قائم رہنے والا راستہ، اور وہ راستہ جس میں ہمیں استقامت عطا فرما، جس پہ ہم قائم رہ سکیں. وہ تو سب سے زیادہ دیکھیں، جب ایک راستے پہ ہم چلتے ہیں فزیکلی، آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں. میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ یہ جو سامنے ہے نا سڑک، آپ اس پہ چلتے جائیں تو آپ 2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد وہ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گے. آپ اس دکان میں پہنچ جائیں گے، آپ اس باغ میں پہنچ جائیں گے، آپ اپنے اس دوست کے گھر پہنچ جائیں گے. تو آپ اس راستے پہ تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کو کوئی ملتا ہے جس سے آپ دوبارہ پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ راستہ وہیں جاتا ہے، اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ راستہ وہیں جاتا ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے یوں کر کے چلے جائیں تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے. تو اس نے آپ کے دل میں ایک شک ڈال دیا میرے بتائے ہوئے راستے کے بارے میں. آپ کہتے ہیں یہ تو کہہ رہی تھی کہ میں سیدھا وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن یہ جو آدمی جو اسی راستے پہ رہتا ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ایک اور راستہ اختیار کروں اور میں جلدی پہنچ جاؤں گا. تو گویا میں نے اس کو غلط بتایا، یا جو بھی میں نے اس کو کہا اس کے بارے میں اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا. اس قسم کے شک کو جو ایک انسان کے سوچ میں انتشار پیدا کرے، ایک انسان کے تخیل کو اور اس کی امیجنیشن کو ڈسٹرب کر دے، یا اس کے دل میں ایک ایسا شبہ آ جائے جو اس کو غصہ دلائے، اس کو فریب کہتے ہیں. فریب جو ہے وہ ایک ایسا شک ہے جو اوپر سے ہمیں بڑا اچھا نظر آتا ہے. جیسے بتانے والے نے یہ کہا کہ آپ اس راستے پہ چل کے جلدی پہنچ جائیں گے، تو اس نے اپنے اس فریب کو، اس نے اپنے اس دھوکے کو اور اس شک کو ایک خوشنما لباس پہنا دیا. اس صورت میں اس نے آپ کو ایک انسینٹیو دے دیا یہ کہہ کے کہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے، آپ جلدی پہنچ جائیں گے، اور اس نے آپ کو اس راستے سے ہٹا دیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کو فریب کہتے ہیں. اور فریب کا لفظ جو ہے یہ ریب سے نکلا ہے، رے یہ بے اور با، ٹھیک ہے نا، ریب. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ اسی صورت میں آگے کہتا ہے آیت نمبر 23 میں، اگر تم کسی شک میں ہو. یہ وہ شک ہے جو انسان کو اتنا ڈسٹرب کر دیتا ہے کہ وہ ایک راستے پہ چلتے چلتے اور جانتے بوجھتے اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی معمولی وسوسہ یا خوف نہیں ہے. ریب جو ہے یہ بہت ہائی درجے کا، بڑے اونچے درجے کا دھوکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتاب شروع کرتے ہوئے الحمدللہ شکر کرنے کے بعد اور کتاب سے تعارف حاصل کرنے کے بعد، اے میرے بندے یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے صراط مستقیم بتانے والی جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں شک نہیں کرنا. لوگ تمہیں بہت زیادہ اس سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، بڑے دلکش اور خوشنما فریب تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس میں کوئی خلجان نہیں ہے، اس میں کوئی انتشار نہیں ہے.
اگر اس کے ساتھ لگے رہو گے تو منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک کامل کتاب ہے، یہ مکمل کتاب ہے، اور اس چیز کا اعتراف غیر مسلموں نے اور کافروں نے اور دہریوں نے اور بالکل یعنی کہ ایمان کی دولت سے جو خالی لوگ ہیں، جن کو اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جن کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں یا ایگنوسٹک کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک کامل کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے۔ آج میں آپ کو یوٹیوب کا ایک کلپ بھیجوں گی۔ ایک یہودی عالمہ ہیں، ان کی میں تو بہت عزت کرتی ہوں، لیسلی ہیسلٹن نام ہے ان کا، اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ہے دا فرسٹ مسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انہوں نے یہ لکھی ہے، اور دوسری انہوں نے لکھی ہے آفٹر دا پروفٹ۔ اور یہ سنی اور شیعہ جو ہمارے ہاں ہم سب بہن بھائی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے، لیکن سنی شیعہ کے جو جہاں پہ الگ ہوئے ہیں یہ 2 فرقے ہمارے دین میں، اس ہسٹری کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ عربی زبان کی، قرآن کی، حدیث کی، اور طباری جو میں نے شروع میں آپ کو ایک تفسیر بتائی تھی، بہت بڑی تفسیر ہے یہ جو امام طباری کی لکھی ہوئی ہے، یہ اس کی اسپیشلسٹ ہیں یہ خود یہود یعنی پیدائشی یہ یہودی ہیں، اور یہ اسرائیل کے ایک مشہور اخبار ہارٹس نام ہے اس میں رپورٹنگ کرتی رہی ہیں، یہ ایک جرنلسٹ ہیں، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے یہ ایگنوسٹک ہیں۔ ایگنوسٹک کا مطلب ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، جو اللہ کو مانتا ہے، جو بہت سی اچھی باتیں مانتا ہے، لیکن کسی مذہب کو، کسی سسٹم کو وہ نہیں مانتا۔ تو یہ محترمہ جو ہیں، ان کی ایک یوٹیوب کی کلپ میں آپ کو بھیجوں گی جو انہوں نے قرآن کے بارے میں باتیں کی ہیں، بھیجتی رہوں گی، اور بھی میں آپ کو کلپس بھیجوں گی، لیکن یہ لا ریب فیہ جیسے انہوں نے سمجھایا ہے، میں کہتی ہوں آپ میں سے جن کو انگریزی سمجھ آتی ہے وہ تو ان کو سمجھ جائیں گے، جن کو انگریزی نہیں سمجھ آتی وہ اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بدقسمتی سے وہ اردو نہیں بولتی، وہ صرف انگریزی بولتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع ہی میں کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، کیونکہ اگر شک کیا نا تو یہ تم سے چھوٹ جائے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں اگر تمہیں شک پڑ گیا نا تو یہ تم سے چھوٹ جائے گی، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد قرآن کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو آج ایک چھوٹی شارٹ ٹاک بھیجوں گی، جو اس سے پہلے میں نے ایک سیریز کی تھی، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ نام تھا اس کا، مطہرۃ القلوب، کہ اپنے دل کو کیسے صاف کرنا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ابھی 3 فریزز ہوئے ہیں قرآن کے، الحمدللہ، مطلب سورہ الفاتحہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تو ایک زمیمہ ہے، وہاں سے تو کتاب کھلی ہے، ابھی یہ کتاب کھلی ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک بات کی، ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہی لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ فرض کی ہوئی ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں لانا دل میں، سمجھ آئی ہے؟ جب تمہارا دل شک سے خالی ہو جائے گا نا، اور تمہارا دل ہر فریب سے دور ہو جائے گا، اور تمہارا دل خالص ہو جائے گا، تمہارا دل کھل جائے گا اس کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ آپ نے وہ ایک اور کلپ ہے، ایک اور شارٹ ٹاک ہے جو میں بھیج رہی ہوں اس سبق کے ساتھ، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اور میری پیاری ایک دوست ہیں، قرآن کی سہیلی ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا 1 سال پہلے، اور اس کا جواب میں نے اس وقت تحقیق کر کے دیا تھا ان کو، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ قرآن کے شروع میں ہی بہت سی باتیں آپ پہ کھل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی بات اللہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، مجھے اس راستے کی ہدایت دے دے جس پہ میں دنیا میں بھی چلتا رہوں اور سلامتی میں رہوں، ٹھیک ٹھاک رہوں، اچھی زندگی گزاروں، اور آخرت میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ وہ راستہ، وہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے۔ تقایا، تقویٰ، تقویٰ کا لفظ ہے، متقی وہ ہے جس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ کس لفظ سے نکلا ہے؟ قاف واو حمزہ، جس میں سے قوت نکلی ہے، اور وہ تقویٰ والا لیکچر آپ جب سنیں گے تو آپ کو تقویٰ کی پوری سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
اب البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اب یہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے للناس، پوری انسانیت کے لیے. اب بڑی کنفیوژن کی بات ہے کہ ھدی للمتقین اللہ قرآن کے شروع میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور پھر اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے اور یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. دیکھیں، متقی جو ہے نا، یہ ایک صفت ہے، یہ ایک کوالٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی مناسبت سے اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے دل میں سے شک صاف ہو جائے گا تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تم متقی بن جاؤ گے، اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے 185 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ ایک کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے اور یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے جی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ ان کو ہدایت قرآن سے ملی تھی، وہ تو کافر تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جن بھی کافر تھے، وہ بھی ایک ذکر ہے قرآن میں کہ وہ قرآن سن کے مسلمان ہو گئے. تو یہ قرآن استقامت اور مضبوطی اس کو دیتا ہے جو پہلے سے متقی ہے، جس کے دل میں تقوی کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. ھدی للمتقین، اور آپ نے تقوی والی کلپ سن لینی ہے، وہ اس سے پہلے میں بھیج چکی ہوں، وہ آپ نے غور سے سننی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ھدی للمتقین کہہ کے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے متقین؟ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی صفت جو متقی کی بتائی جا رہی ہے. اور یاد رکھیں، بہت ہی قیمتی لوگ ہیں متقی لوگ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت ہے. اور قرآن کی ہدایت، ہم قرآن کی ہدایت لینے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ جو آج اتنی محنت کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو قرآن کی ہدایت لینے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو متقی کون ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے یؤمنون بالغیب، یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، بغیر دیکھے. ٹھیک ہے. ایمان جو ہے وہ تو ہے مان لینا، امن میں آ لینا، آ جانا، سچ جاننا، کسی چیز پر ایمان لے آنا. اب سورہ توبہ میں آیت نمبر 61 میں ہے کہ لو یؤمنوا باللہ ویؤمنون بالمؤمنین. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کی بات مان لیتے تھے. تو یؤمنون کا لغوی مطلب ہے توحید کے اصول کی تصدیق کر دینا. توحید کے اصول، رسالت، قرآن، یوم آخر، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں منہ سے اقرار ایمان کی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو صرف شریعت کے احکامات کے لیے جو ہم منہ سے ایک اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم شہادت دیتے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک شرط ہے کہ جب منہ سے کلمہ پڑھ لیا، جس نے بھی منہ سے کلمہ پڑھ لیا، چاہے اس کا کوئی بھی عمل ہے، اس کا جنازہ ہوگا، اس پر حد جاری ہوگی، یعنی وہ کہ مسلمانوں کی کمیونٹی کا وہ ایک حصہ بن گیا، اس معاشرے کا، اس امت کا ایک حصہ بن گیا. لیکن امام ابو حنیفہ آگے کہتے ہیں کہ اصل ایمان ایمان قلبی ہے، دل کا ایمان ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ ایمان ہے جو ایمان کی ساری جملہ صفات جو ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بغیر دیکھے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. گو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر اور کیا غیب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جنت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اللہ ہمیں نہ دکھائے دوزخ. لیکن ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ غیب پر ایمان ہے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مان لینا، ایک چیز کو سچ مان لینا اور سچ مان کے اس کے مطابق عمل کرنا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے جو ایمان کا حصہ ہے.
تو کیا ہمارے اعمال سے یہ اظہار ہوتا ہے؟ کیا جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم تو بات کرنے سے پہلے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے اور کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یؤمنون بالغیب کی تھوڑی سی اور تشریح کر لیتے ہیں. امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ایمان اصل میں مرکب ہے. 3 چیزوں کا ایمان جو ہے وہ مجموعہ ہے. نمبر 1 تصدیق قلبی، دل سے اقرار کرنا. نمبر 2 اظہار باللسان، منہ سے کہہ دینا، یعنی تصدیق قلبی جو ہے اس کا پہلا حصہ ہے. پھر منہ سے کہہ دینا اور پھر عمل بالجوارح یعنی ہاتھ پیر سے عمل کا اظہار کرنا. تو یہ 3 چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں، دل سے اقرار، منہ سے کہہ دینا اور ہاتھ پیر سے عمل سے اظہار کرنا جو ہے یہ ایمان کامل ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایمان بہت وسیع ہے، بہت بسیط ہے، یہ نیرو نہیں ہے، یہ تنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ایک دفعہ انسان ایمان لے آئے دل سے تو پھر اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا، اس کو گناہوں کی سزا ضرور ملے گی لیکن اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ ایمان بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس کے بعد غیب. یؤمنون تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایمان کیا ہے، غیب کیا چیز ہے. امام راغب اصفہانی جو مفروضات کے لکھنے والے ہیں، بڑا زبردست رحمۃ اللہ علیہ، غیب اس کو کہتے ہیں جو انسان کی حواس سے غائب ہو. حواس ہمارے کیا ہیں؟ ہماری آنکھیں، کان، ہماری چھونے کی حس ہے، ہماری ناک ہے، ہماری ٹیسٹ کرنے کی، ذائقہ محسوس کرنے کی حس ہے. ان سب چیزوں سے جو چیز غائب ہو، جس چیز کو ہم پرسیو نہ کر سکیں، جو چیز ہمارے محسوسات کی قید میں نہ آ سکے، وہ غائب ہے. غیب کی یہاں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ، یعنی اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن ایمان لے آئے. جنت دوزخ ہے، فرشتے ہیں، پیغمبر ہیں جی، قیامت ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غیب کا حصہ ہیں. اور متقیوں کی پہلی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کو بغیر دیکھے اس کی اطاعت کی طاقت اسی میں آ سکتی ہے نا، جس کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ یؤمنون بالغیب ہے. شیخ القرآن جو ہمارے استاد جو ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، ان کے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہی متقی ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ غیب صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، کسی پیغمبر کے لیے، کسی فرشتے، کسی کے لیے نہیں ثابت. ٹھیک ہے جی. تو یؤمنون بالغیب کی کوالٹی بتا دی متقیوں کے لیے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً دوسری کوالٹی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون قائم رکھتے ہیں، قاف واو میم سے نکلا ہے یہ قوم. قومہ قیام، ہم نماز میں جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو قیام کہتے ہیں. اور قوم ایک پوری قوم کو کہتے ہیں، ایک سٹرکچر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب ایک پوری قوم بن جاتی ہے، ہم پاکستانی قوم ہیں جی، ہم پتہ نہیں انجانی قوم ہیں، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں نا. تو قوم جو ہے یہ سیدھا کھڑا کرنے کو اور ایک سسٹم بنانے کو اور ایک چیز کے جاری کرنے کو کہتے ہیں. استقامت بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. یقیمون الصلاۃ، صاد لام یا اس کی روٹ ہے اور اس کا سمپل مطلب ہے نماز. جو ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں نا، یقیمون الصلاۃ جو ہے نماز کو قائم کرنا. سب سے پہلے خود نماز صحیح پڑھنی ہے، نماز کی ساری شرطیں پوری کرنی ہے. یہ انٹرنل مطلب ہے اس کا. اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہونا ہے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ نماز میں یاد رکھو. یہ نماز کو قائم کرنا ہے. پھر نماز کا ایک سسٹم بنانا، گھر میں ایک ایسی جگہ بنانا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں سب گھر والے مل کر نماز پڑھتے ہیں. دفتر میں ایک ایسی جگہ بنانا جہاں پہ سب مل کر نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں بھی گورنر بھیجتے تھے تو اس کو لکھ کر دیتے تھے کہ تیرا سب سے اہم کام نماز کی حفاظت ہے، یہ دین کی مضبوطی ہے. جو اس کو برباد کرتا ہے وہ اپنے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. نماز کو جاری رکھنا ہے.
اگر شوہر ہو تو بیوی، بچوں، نوکروں پر، ماتحتوں پر نماز کو جاری کرے. اگر بیوی ہے تو گھر میں نماز کا نظام جاری کرے. ایک تو اس کا یہ انٹرنل مطلب ہے. پھر ایک اس کا ایکسٹرنل مطلب ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک نماز سے اگلی نماز تک وہ کیفیت قائم رکھنے کی کوشش کرو جو نماز کے اندر ہوتی ہے. یہ سب سے خطرناک مطلب ہے. نماز میں ہم نے دوپٹہ سر پہ رکھ لیا، اللہ کے سامنے جھک کر اور عاجزی سے کھڑے ہو گئے، کسی کو نہیں دیکھ رہے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، خشیت ہے ہمارے اندر، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کسی کی برائی نہیں کر رہے، کسی کا حق نہیں مار رہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہے، کسی کو دیکھ کے آنکھوں سے تنزیہ اشارے نہیں کر رہے، کسی کا مذاق نہیں اڑا رہے. یہ کیفیت اگلی نماز تک قائم رکھنا، یہ یقیمون الصلاۃ ہے. یہ متقیوں کی صفت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پوری قوت سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. یقیمون الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا جو حساب ہے، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہے کہ نماز کا پوچھ کے جو لوگ نمازی نہیں ہیں ان کو پل صراط سے پہلے ہی گرا دیا جائے گا، استغفر اللہ، دوزخ کے گڑھے میں. اور حدیث میں ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اس کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے جی. جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے نا، آج کے بعد آپ یاد رکھیے گا، ان کے سب کام 2 نمبر ہوتے ہیں. ان کے سب کام جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے. میری یہ بات یاد رکھیں. جب آپ کے گھر میں کوئی معاملہ ہو رہا ہو، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوں، مثلا کسی کے ساتھ کوئی بزنس کا، کاروبار کا معاملہ ہے، اگر آپ کوئی ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے، اگر آپ اپنے گھر بنانے کے لیے ایک انجینئر ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، بیٹے کا رشتہ لینے کہیں جا رہے ہیں، ان لوگوں کی نماز کا ذرا جائزہ لیجئے کہ ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، نمازوں کے اندر کیسے ہوتے ہیں اور نمازوں کے باہر کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے جی. اتنا ہی کافی ہے نماز کے لیے. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. تو یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. من ما، اس میں سے جو، رزق، رازقا، رزق دیا، کھانے کی چیزیں ہیں، اچھی اچھی نعمتیں ہیں. نا، ہم نے، نا کا مطلب ہے ہم. اللہ کہتا ہے رزق دیا ہم نے، ہم، ان کو، ان کو، یہ اشارہ، یہ بھی اشارہ ہے. ہم جو ہے یہ گروپ کے لیے آتا ہے. تو اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، ینفقون، نون فے قاف، نفقہ. نفقہ کا مطلب ہے ایک سرنگ، نفق سرنگ کو کہتے ہیں. اور اپنے مال میں ایک سرنگ بنانا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو انفاق کہتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا، اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا جو ہم نے انہیں زیادہ دیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے. 1 روٹی دی ہے نا تو اس میں سے یہ 1 نوالا خرچ کریں گے. 10 روٹیاں دی ہیں اس میں سے 1 روٹی خرچ کریں گے. 100 روٹیاں دی ہیں اس میں سے یہ 10 روٹیاں خرچ کریں گے. جو کچھ ہم نے ان کو دیا، تو میں صرف روٹی بتا رہی ہوں، ان کو ہم نے وقت دیا ہے، ہم نے ان کو 24 گھنٹے دیے ہیں. اس میں سے 1 گھنٹہ یہ قرآن کے لیے خرچ کریں. جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنے زیادہ متقی بنیں گے، اتنے زیادہ یہ ہمارے قریب آئیں گے، اتنے زیادہ یہ ہدایت پر ہوں گے. تو ینفقون جو ہے یہ لفظ، اور اللہ نے کھلا رکھا ہے یہ کہ جو کچھ یہ ہماری راہ میں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارے کا سارا، اس میں سے، مما، اس میں سے یہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. رزق میں اشارہ یہ بھی ہے کہ جو بھی اچھی چیز تجھے اپنے لیے پسند ہے، تو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ دیں. ینفقون کا مطلب امام قرطبی نے بتایا ہے اخراج المال من الید، یعنی مال اپنے ہاتھ سے نکالنا. نفقہ جو ہے اس میں سے منافق بھی نکلا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی. لیکن امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اسی مناسبت سے جب مال اپنے ہاتھ سے نکالنے کا مطلب بھی انفاق ہے، تو منافق کو بھی یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایمان میں سے نکلا ہوا ہے، یہ خارج ہے، یا ایمان اس کے دل میں سے خارج ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون یؤمنون بما انزل الیک. وہ ایمان لاتے. تو پہلی 3 صفات جو ہیں جو اللہ نے بتا دی وہ کیا تھیں
کہ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 کوالٹیز اللہ نے بتا دی نا متقیوں کی. اس کے بعد یہ 3 صفات جو ہیں یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بما اس کے ساتھ جو انزلا اتارا گیا الیکا تیری طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں. تو تقویٰ کی شرط کیا بن گئی کہ ہاں آپ نماز بھی قائم کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں اور جو ہے تو یؤمنون بالغیب بھی ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ قرآن سے سیکھتے ہیں. قرآن پر تفصیلاً ایمان ضروری ہے اسی لیے یہ الگ سے بتایا گیا ہے. قرآن سے دور ہو کے یہ چیزیں آپ صحیح طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے وما انزل من قبلک اور ما جو انزلہ اتارا گیا من قبلک آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے. اشارہ اس میں کیا ہے من بعد نہیں کہا اللہ نے وما انزل من قبلک و من بعد ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا بس. ٹھیک ہے نا. اس میں قرآن آ گیا, اس میں 1,24,000 پیغمبر آ گئے, اس میں آسمانی صحیفے آ گئے, اس میں آسمانی کتابیں ساری کی ساری آ گئیں, اس میں ساری شریعتیں آ گئیں. ہم جو ہیں شریعت محمدی کے پابند, ہم جو قرآن والے ہیں, ہم حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنی ہدایت نازل ہوئی ہے, جتنے پیغمبر آئے ہیں, جتنی کتابیں آئی ہیں, جتنی شریعتیں آئی ہیں, ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جیسے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ لیں. اور پھر ایک آخری بات متقیوں کی کوالٹی جو اللہ بتا رہا ہے وہ بالآخرت اور آخرت پر ہم وہ یقینون. ایمان نہیں کہا ہے یہاں پہ, یقین کہا گیا ہے, ایقان. ٹھیک ہے نا. یقینون, یؤمنون نہیں کہا, یقینون. اچھا, اب یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جتنی چیزیں جو ہیں نا یہاں پہ جو اللہ نے کہیں یؤمنون بالغیب کہا ہے لیکن آخرت کے لیے کہا ہے کہ وہ اس کا یقین رکھتے ہیں. تو جب عربی میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ اس کا مخالف سوچیں, جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے, جو اس کا الفاظ اور مخالف الفاظ ہوتے ہیں آپ وہ سوچیں. تو یؤمنون بالغیب کہا ہے, وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اور اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو ہم کیا کریں گے؟ مخالف کیا ہے؟ ہم اس کا انکار کریں گے, ہم غیب کا انکار کریں گے. اس کا ظاہر ہے ایک ہے ایمان اور ایک ہے انکار. تو ایمان تو وہاں پہ آ گیا جس کا ہم انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یقین آیا ہے, یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین کا مخالف لفظ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یقین کا اپوزٹ لفظ جو ہے وہ ہے شبہ, شک. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ آخرت پر ایسا ایمان لاتے ہیں کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی. وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. ان کو یقین ہوتا ہے کہ آخرت آنی ہے, روز سزا و جزا آنا ہے, یوم الدین برحق ہے, حساب ہوگا. اور یقین کیوں ضروری ہے اور اس میں شک نہ کرنا کیوں ایمان کا حصہ ہے اور متقی ہونے کا حصہ ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں جو شک کرے گا اس کا ہر عمل 2 نمبر بن جائے گا, اس کا ہر عمل کمزور ہو جائے گا. جس کو یہ یقین ہوگا کہ اس نے اپنے عمل کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے, اس کا ہر عمل اس سے مختلف ہوگا جس کے دل میں کوئی شک ہوگا. شک کرنے والے کا عمل خالص نہیں ہو سکتا. تو یقین کا مخالف جو ہے وہ شک ہے. آخرت پر ایمان تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے لیکن جب تک قرآن پڑھو گے نہیں قیامت پر یقین نہیں آئے گا. یہ قرآن جو ہے یہ قیامت پر یقین دلانے والی کتاب ہے. جب آخرت پر یقین ہوگا تبھی اس سے پہلے والے ایمانیات جو ہیں وہ مکمل ہوں گے. اللہ نے یعنی یہ صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا. عمر کہاں لگائی؟ تجھے میں نے عمر دی تھی, کہاں لگائی؟ تجھے میں نے جوانی دی تھی, وہ کہاں لگائی؟ تو نے مال کہاں سے کمایا اور تو نے مال کہاں لگایا؟ اور ماذا عمل فیما علم, جو کیا عمل کیا تھا اس علم کے مطابق جو میں نے تمہیں دیا ہے.
جب تک یہ سوال مکمل نہیں ہوں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب یہ 5 صفات آ جاتی ہیں، قیمتی ترین ہدی للمتقین کے بعد اللہ نے آپ سمجھیں ایک ہمارے لیے ایک پریکٹیکل گائیڈ کھول دی ہے، ٹھیک ہے؟ یؤمنون بالغیب، اندیکھے پر ایمان لے آؤ، یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ جب یہ 5 صفات آ گئیں تو پھر بشارت، اللہ نے کیا خوشخبری دی ہے کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں نا، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ علی ھدی من ربہم واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح، حی علی الفلاح ہم کہتے ہیں نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ 5 صفات ہیں کہ اگر کوئی کامیاب ہیں، اگر فلاح جو ہے نا یہ ابدی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی۔ دنیاوی خوشیاں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ہماری، ہم عید ہے، سالگرہ ہے، شادی ہو رہی ہے، ولیمہ کھا رہے ہیں، پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اس کو عربی میں فرح کہتے ہیں، فرح۔ فرح کا مطلب ہے ہنسنا، اونچی آواز میں ہنسنا، انجوائے کرنا، اور اس کا ایک انڈائریکٹ مطلب اترانا بھی ہے جو اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کو فریحین کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ نہیں پسند۔ لیکن فرح کے بعد ایک ابدی اور دائمی خوشی جو ہے جس نے کبھی نہیں ختم ہونا، جس نے یہ نہیں کہ آج رات کو ہم باجے گاجے ہو رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور صبح ہم اتنے تھکے ہوئے ہوں گے اور ہم بے ہوش سوئے ہوئے ہوں گے، ہم سے صبح نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا جائے گا۔ یہ فرح ہے۔ فلاح جو ہے یہ مفلحون جو ہیں، ان کے پاس ہمیشہ کی کامیابی ہے جس نے کبھی نہیں ختم ہونا۔ غریب فقیر ہے، گھر نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن اگر متقی ہے، اگر اس نے قرآن سیکھ لیا ہے تو یہ کامیاب ہے، اس نے فلاح پالی ہے۔ اور اللہ ہم سب کو مفلحون میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔